السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور وعلیکم برکتیں آپ لوگوں پر نازل ہو۔ یہ سلام جو ہم کرتے ہیں اس کا ترجمہ مفہوم ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے تاکہ اس کا اثر زیادہ سے زیادہ ہم لوگ حاصل کر سکیں۔ تو سلام کا ترجمہ مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ لوگوں پر نازل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا دھیمی آواز میں اللہ سے مانگ لیجیے، معنی مطلب ترجمہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ یہ دعا بھی مانگ لیجیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ اقراض حسن جو ہے یہ اتنے سارے ناموں سے بار بار کیوں آ رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ روزے کی فضیلت اور معاشرتی ہمارا عنوان سبق چل رہا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے روزے کے معاشرتی اثرات پڑھے تھے کہ روزہ رکھنے سے ہمارا معاشرے وہ میں آئیں گے سر پیپر میں۔ بیٹا یہ سوال بعد میں پوچھ لیجیے گا۔ اب دیکھیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ پوچھیں۔ جو پڑھا رہے ہو تو امتحان میں آنی چاہیے نا، امتحان میں آئے گا تو سبق مضبوط ہوگا۔ فالتو کے ایسے بےکار پڑھا کر تو فائدہ نہیں ہے نا۔ کیا فائدہ ہے؟ یہ تو پوچھنے والا سوال نہیں ہے بیٹا۔ سر اسلامیات کا پیپر بھی آئے گا کیا؟ ہماری پیدائش سے لے کے موت تک سب امتحان ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی پیپر کی شکل میں امتحان ہوگا، کوئی زبانی ہوگا، تو سب امتحان ہے۔ آج ہم حل کریں گے صفحہ نمبر 59 کے سوالات کو، ٹھیک ہے؟ اور گھر سے جو کام کرنا ہے، صفحہ نمبر 59 سے سوال نمبر 1 کا جواب لکھ کر یاد کرنا ہے۔ یہ گھر کا کام ہے۔ تربیتی عنوان چل رہا ہے طلبہ اچھے طریقے سے نماز ادا کرنے والے بن جائیں۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں لیکن اس طریقے سے پڑھیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ خاص کر کے تعدیل ارکان کا اہتمام کریں۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع سے سیدھے ہو کر کھڑا، سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کہتے ہوئے رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا شروع ہو جائے اور سیدھے کھڑے ہو کر کہیں ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد کہنے کے بعد اگر ٹائم ملتا ہے تو حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں چاہیے کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو رکوع اور سجدہ کو خوب اچھے طریقے سے کریں۔ تو رکوع کے بارے میں کیا بتایا؟ تو رکوع سے سیدھے کھڑے ہو کر، یعنی جب رکوع سے ہم سیدھے کھڑے ہو رہے ہیں تو سبحان اللہ کیا کہیں گے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور سیدھے کھڑے ہو کر کہیں گے ربنا لک الحمد، اور اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے۔ اگر ہم امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں وقت مل جائے تو حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی بھی کہہ کر پھر سجدے میں جائیں۔ اور نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، خود پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اسی طرح 2 رکوع کے درمیان ہم سیدھے ہو کر بیٹھے ہیں، ایک سجدہ کر لیا، ایک سجدہ کرنے کے بعد سیدھے ہو کر بیٹھیں گے، پھر اطمینان سے بیٹھنے کے بعد پھر دوسرے سجدہ کے لیے جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر، ٹھیک ہے بیٹا؟ دیکھیں آج کا پہلا سوال ہے، حدیث شریف کے مطابق رمضان المبارک کی پہلی رات میں کیا ہوتا ہے؟ حدیث شریف یعنی آپ نے جو چیپٹر پڑھا رمضان کے روزے فضائل اور معاشرتی اثرات، تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ رمضان کے رات میں کیا ہوتا ہے، پہلی رات میں کیا ہوتا ہے، حدیث شریف میں کیا ذکر ہے، اس بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ یہ سوال ہے، پہلا سوال۔ جواب، حدیث شریف کے مطابق جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کو جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان کا ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے گناہگار بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے۔
اور یہ سب رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے. پہلی رات سے، رمضان کی پہلی رات سے یہ کام شروع ہوتا ہے، اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ دوزخ سے لوگوں کا آزاد کرتے ہیں. پہلا سوال ہو گیا. اب پہلے سوال کے بارے میں کوئی بچہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ واضح ہو گئی سب باتیں؟ ایک ایک کر کے پوچھیے گا. دیکھیے اب میں آپ لوگوں کو سوال پوچھنے کا موقع دے رہا ہوں. پھر سے دکھا دیں سر، دوبارہ دکھا دیں سر سوال نمبر 1. سر پھر سے دکھا دیں میرا سوال. جی، آپ لوگ اگر سکون سے آرام سے دیکھنا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ پورٹل میں جائیں گے. پورٹل میں ویڈیو لوڈ کر دوں گا، یہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہوگی سبق کے سر بعد. اسکرین شاٹ لینا ہے سر، جی اسکرین شاٹ لینا ہے. جی ابھی لے لیجئے، لیکن اس طرح کے ہاتھوں ہاتھ لے لیں. بعد میں آپ پورٹل میں کھول کر ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور آرام سے لکھ سکتے ہیں، اسکرین شاٹ بھی لے سر سکتے آگے دکھائیں سر. ابھی نہیں لیں ورنہ دیر ہو جائے گی نا بیٹا. ابھی ایک ایک کر کے دوبارہ کریں گے تو سر آگے آگے سر اب تک اس لحاظ سے ہو گیا. کتنا کام ہوا ہے؟ یہ پہلا سوال سر ہے سے جی. آگے. پچھلی والی سلائڈ دکھائیں سر، سیکنڈ والی. ہاں یہ نہیں ہو سکتا. آپ لوگ پورٹل میں دوبارہ ہاں دیکھ سر. لیجیے گا. ابھی بس جو ہو رہا ہے دیکھ لیجیے، ہاتھوں ہاتھ کر لیجیے گا. دوبارہ مشکل ہو جائے گا نا، وقت نہیں ہوگا، ورنہ پھر ایک سوال بھی نہیں ہو پائے گا. ہفتے میں ایک دن کلاس ہے اور ہمیں تھوڑا تیزی سے کاموں کو سر کرنا ہے. سر جیسے نا اب آپ نے ہمیں جو الفاظ معنی کروائے ہیں پچھلے چیپٹر میں، تو سر وہ تو سب نے اپنے اپنے کیے ہوئے الگ الگ. تو آپ ٹیسٹ میں، ایگزام میں کس سے دیں گے الفاظ معنی؟ ایگزام سے جیسے ایک معنی کے بہت سارے، ایک الفاظ کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں، تو جتنا صحیح ہوگا سب کو میں ٹک کر دوں گا. ایک ہی طرح نہیں ہونا تو ضروری سر آپ کون کون سے الفاظ دیں گے؟ کیونکہ ہم نے کوئی اور الفاظ لکھے ہوئے، اور اگر آپ کوئی اور دے دیں. اگر آپ نے صحیح لکھا ہے تو میں اس کا نمبر دے دوں گا، اگر غلط لکھا ہے تو نمبر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ بعد میں پھر مجھے دکھلا دیجیے گا، کاپی چیک کروا لیجیے گا، تو پھر اس میں پتہ لگ جائے گا کون کون سے صحیح ہے غلط ہے. ٹھیک سر ہے؟ نمبر تو نہیں کٹے گا نا؟ اب سوال نمبر 2 دیکھیے. سر وہ الفاظ معنی تو نہیں آنے نا پیپر میں؟ سوال نمبر 2، روزے رکھنے کے 3 مقاصد. جواب: چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے رکھے ہیں، لہٰذا روزہ رکھنے کا مقصد انبیاء علیہ السلام کی پیروی ہے، جو بہت بڑا اعزاز ہے. روزہ رکھنے کا مقصد پوچھ رہے ہیں، تو روزہ رکھنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ یہ خود انبیاء علیہ السلام کی پیروی ہے، اتباع کرنا ہے، فالو کرنا ہے. نمبر 2 مقصد کیا ہے؟ روزے رکھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے. قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم ترجمہ یہ ہے کہ رمضان کا روزہ اس لیے فرض ہوا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ تم کو اس نے ہدایت دی تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. یہ کیا چل رہا ہے؟ روزے کے مقاصد. روزے کے تیسرا مقصد ہے، روزے کا سب سے بڑا مقصد تقوی کا حصول، دل کی پرہیزگاری اور صفائی ہے. روزے کا تیسرا مقصد ہے تقوی کا حاصل کرنا، تقوی حاصل کرنا، دل کی صفائی اور پرہیزگاری. روزہ رکھ کر بھوک پیاس رہنے سے تقوی پیدا ہوتا ہے اور دل میں گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے. جس کو اسکرین شاٹ لینا ہے، دیکھنا ہے، ابھی ہاتھوں ہاتھ لے لیجئے. اگر ابھی نہیں لے سکتے ہیں تو پھر بعد میں پورٹل میں یہ ویڈیو موجود ہوگا، آپ لوگ ویڈیو سے دیکھ لیجئے گا. یہ سلائیڈ اور یہ اسکرین موجود ہوگی وہاں پر. سوال نمبر 3، روزہ رکھنا انسانی صحت کے لیے کس طرح مفید ثابت ہوتا ہے؟ روزہ رکھنا انسانی صحت کے لیے کس طرح مفید ثابت ہوتا ہے؟ جواب: روزہ رکھ کر امیر لوگوں کو اپنے غریب اور فاقہ زدہ جو بھوکے ہیں، فاقہ زدہ یعنی جو بھائی، جو مسلمان بھوکے ہوتے ہیں، بھائیوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. انہیں ایک منٹ، یہ روزہ رکھنا انسانی صحت کے لیے کس طرح مفید ثابت ہوتا ہے. تیسرا سوال، رمضان المبارک کا 1 مہینے کا روزہ انسانی صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے. زیادہ کھانا انسانی جسم کو مختلف امراض، مختلف بیماریاں اور بیماریوں کا شکار بنا دیتا ہے، اور روزے کی حالت میں بھوکا رہنے سے صحت اچھی رہتی ہے اور نقصان دہ مادے جسم سے نکل جاتے ہیں. جسم کے اندر جو
मादा जो गलत गंदगी होती है वो फिर जिस्म से निकल जाता है। सवाल नंबर 4, रोजा रखकर अमीर लोगों को किस बात का एहसास होता है? ये को 2 हो गया, 1 है, ठीक है। जवाब, रोजा रखकर अमीर लोगों को अपने गरीब और फाका ज़दा भाइयों की तकलीफ का एहसास होता है। उन्हें एहसास होता है कि फाका कैसी तकलीफ दह चीज़ है। भूखा रहना, भूख रहने से कितनी तकलीफ होती है, किस तरह की तकलीफ होती है? तो जब अमीर लोग, मालदार लोग, सेठ लोग जब रमज़ान के 1 महीना रोज़ा रखते हैं, भूखा रहते हैं, तो उनको गरीबों का और भूखा रहने का और भूख की तकलीफ उनको पता लगता है, उनको तकलीफ का एहसास होता है। इस तरह रोज़ा उनमें इसार, रहमदिली और हमदर्दी के जज्बात को उभारता है, जिसकी वजह से साहिब हैसियत यानी मालदार मुसलमान खुसूसी तौर पर, ख़ास तौर पर गरीब और मिस्किन मुसलमानों के खाने पीने और उनके इमदाद का अहतमाम करते हैं, उनकी मदद करने की तैयारी करते हैं या मदद करते हैं। ठीक है, लेकिन ये 4 सवाल हो गए। आज हम लोगों ने 4 सवाल हल कर लिया। आगे फिर दूसरा सवाल, यानी सवाल नंबर 1 में 4 सवाल थे, अलीफ बा जीम दाल। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया। अब कोई बच्चा कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अब पूछ लीजिए। आप लोगों को मैं कहता हूँ कि शुरू में 2-4 मिनट सवालात पूछ लीजिए जो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, और आखिर में पूछ लिया करें अगर वक्त बच जाए, और आखिर के 2-4 मिनट फीडबैक के तौर पर हम ले लेंगे। लेकिन सबक के दौरान आप लोग अपने जाती मसाइल का नहीं पूछे, सबक के दौरान सिर्फ वो बात पूछे जो इबारत नजर आ रही है, जो स्क्रीन आप लोग देख रहे हैं उसको पूछे। एक वक्त में एक बच्चा बात करेगा, एक वक्त में एक बच्चा बात करेगा, वरना उसको मैं बंद कर दूंगा। एक वक्त में एक बच्चा, थोड़ा सब्र करके, थोड़ा बर्दाश्त करके बारी बारी सवाल करेंगे। मेहरबानी फरमाए प्यारे बच्चों, एक एक जो बच्चा पहले बोलेगा वही सवाल करेगा, वरना मैं सबको बंद कर दूंगा और फिर जो हाथ खड़ा करेगा उसी को इजाजत मिलेगी। चले, अब सबको मैं बंद करता हूँ, एक एक बच्चा अब सवाल करेगा, जो पहले हाथ खड़ा करेगा उसको मौका दिया जाएगा। जी, मोहम्मद उमर जी बेटा पूछे। सर आखिरी वाली स्लाइड दिखा दें। आखिरी वाले स्लाइड दिखला दें, ये है आखिरी स्लाइड। और दूसरा कौन बच्चा कोई सवाल पूछना चाहता है? हाथ खड़ा करें। यासीन जी बेटा, यासीन। यासीन क्या पूछना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर दिया वो, अपना माइक खोले। मैं जिस बच्चे का नाम लूंगा वो बोलेगा, ठीक है? सब इकट्ठे नहीं बोलेंगे, उन्हें किसी की बात समझ में नहीं आती है।